السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں بھائیو، آج کوئی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے دل کا غبار جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کروں۔ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ مبشر لقمان بھائی نے ایک اپنا ویلاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا رہے تھے کہ وہ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں، ہماری حکومت جا کدھر رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ ہمیں کس دھارے پہ لے جا کر چھوڑے گی۔ ان کا ویلاگ سن کے مجھے دکھ تو بہت ہوا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی 73% آبادی اگر در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، ایک ایک پائی کو تڑپے گی، ترسے گی، تو وہ 73% لوگ جن کو ہر ششمائی ہر سیمائی کے بعد اپنی فصلوں سے نقصان کا سامنا ہے، اوپر سے بجلی کے بلوں کی بھرمار، کھاد کے آئے روز بڑھتے ہوئے بھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مافیاز جو ہیں، یہ کسان کو جو ایک ناسور کی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ اس سارے سسٹم کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ ہیں اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی، وہ ہے اس ملک کا کسان۔ اگر آپ کسان کو پرموٹ کر دو گے تو خان صاحب، میں آپ کو یہ واضح کرتا جاؤں کہ پاکستان ڈوبے گا نہیں، پاکستان راتوں رات آپ کے قرضے جو ہے نا وہ ادا کر دے گا، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں، اورنج ٹرین کا 7.5 بلین کو 2 ماہ کا بل جو ہے وہ آپ خزانے سے پے کر سکتے ہیں، تو کسانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کیا ملک جب دیوالیہ ہو جائے گا، اس کا ایک 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 اثاثہ جب گروی رکھ دیا جائے گا، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ لیکن پھر وہ ہوگا شیر کے مصداق کے، وہ جو باندھتے تھے دعائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ میں آپ کو یہ باور کر دوں کہ آپ کسانوں کو تکڑا کیجئے، کسانوں کو سنبھالا دیجئے۔ میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ آپ جس گورکھ دھندے میں، آپ جس بھنور میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکل جائیں گے، ورنہ آپ لاکھ پالیسیاں بنائیں اور یہ آپ کے بریف کیس ہولڈر جو آپ نے نان الیکٹڈ بندے اور جو نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، وہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھ کے جتنی بھی پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری پالیسیاں کسان کش پالیسیاں ہیں، عوام کش پالیسیاں ہیں، مہنگائی کو بڑھنے میں وہ آپ پر پریشر بلڈ اپ کر رہی ہیں۔ تو میں خدا را آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس شعبے کو پکڑیں جو 24 آور محنت کر رہا ہے، وہ ان کسانوں کو پروموٹ کریں، ان کسانوں کی ہمت بندھائیں، ان کے آنسو پونچھیں، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ راتوں رات یہ ملک انشاءاللہ تمام جھنجھٹ سے آزاد ہوگا، تمام مصائب و علائم سے آزاد ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہ 73% آبادی ہے جو پاکستان کی خیر خواہ ہے۔ اس میں کوئی بندہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ ملک کی ترقی میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ کام کرتا ہے، یہ رات کو بھی نہیں سوتا، دن کو بھی نہیں سوتا، فصلوں کو راتوں کی وہ جاڑے میں، سردیوں میں، شدید سردی میں یہ اپنی فصلوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کی آبیاری کرتا ہے، ان کی آبپاشی کرتا ہے،
اور یہ محنت کرتا ہے، کر کے یہ ملک کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اس کا اپنا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ پورا نہیں ہو رہا. یہ 1 ایکڑ پہ اپنی محنت کر کے اپنے گھر کے بچوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. 1 ایکڑ پہ محنت کر کے اپنے گھر کی روزی روٹی تو کم از کم پوری کر سکتا ہے نا. نہیں پڑھائے گا بچے، نہیں دے گا یہ فیسیں، نہیں جائے گا یہ بچے اپنے بچوں کو پروموٹ نہیں کرے گا. وہ بھی یہی کل کو وہ ایک لوہار کا بچہ جیسے لوہار بنے گا، یہ کسان کا بچہ بھی کسان ہی بن جائے گا. وہ نہیں بنتا PCS، وہ نہیں بنتا CSS، وہ اپنا ہی کم از کم اپنے بچوں کا تو روزگار پورا کر لے گا. لیکن ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ملک مزید بھنور میں پھنسے گا. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. کوئی کسان ڈیول نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے، کسی کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے. انہوں نے یہاں رہنا ہے اور ملک کی مفاد کی خاطر دن رات ایک کر کے انہوں نے محنت کرنی ہے اور وہ کرتے رہیں گے. میں آپ سے اپنی اس ویڈیو کی وساطت سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ کسانوں کو پروموٹ کرو. کسانوں کو پروموٹ کرو گے تو اپنے ملک کو خود بخود پروموٹ کر لو گے. آپ نے جتنے ٹیکسز ہیں وہ بھی ان پہ بھیڑ کیے ہوئے ہیں. ایک بل بجلی کا، ایک بل، اس پہ 7 مختلف قسم کے ٹیکسز آپ نے لگا رکھے ہوئے ہیں. کیا گناہ کیا ہے ان ٹیوب آپریٹرز نے جو اپنی فصلوں کو پانی لگا رہے ہیں؟ خدا را ان کا کچھ تو احساس کر لیں. یہ جو آپ نے سرکولر ڈیٹ کے شو کر رہے ہیں، وہ اتنی ان پیڈ ڈیفرڈ اماؤنٹس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. کبھی آپ یہ وابڈہ حکام کو یہی کہہ دیں کہ تمام وہ اس ٹیوب ویل جو صارفین ہیں ان کو اپنے پاس بٹھا کے وہ ڈیفرڈ اماؤنٹ کا حساب تو کر دیں. تمام ڈیسکوز جو ہیں، جتنی یہ سپلائی کار کمپنیاں ہیں بجلی کی، ان کو بٹھا کے آپ کم از کم یہ تو کر دیں. آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ سفید ہاتھی آپ نے کس جگہ پہ باندھ رکھے ہیں. ہاں، آپ کم از کم کسی ایک نیوٹرل کمیشن بنا لیں اس پہ، اور کسانوں کی موجودگی میں وہ کمیشن چیک کرے گا کہ کیا یہ ڈیفرڈ اماؤنٹس جو لاکھوں کروڑوں کی مد میں انہوں نے رکھی ہوئی بلوں میں اور جو کسانوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہیں، کیا وہ حقائق پر مبنی ہیں. کم از کم ایز دی ریکوائرمنٹ آف جسٹس آپ کم از کم ان کو دیکھ تو سکتے ہیں. اس پر ہی ایک کام کر دیں. اس پر ایک کام کر کے دیکھیں کیا یہ کسان جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر یہ سچے ہیں تو کم از کم آئندہ کے لائے عمل میں کسان اتحاد کی، کسانوں کی تمام نمائندہ تنظیموں کو، نمائندہ جماعتوں کو، ان کے نمائندگان کو آپ کسی بھی پالیسی میں اپنے پاس بٹھائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اور پالیسیز ایسی مرتب کریں جن میں کسانوں کو ریلیف ہو. آپ کا ملک خود کفیل ہوگا، ہر مسئلے میں خود کفیل ہوگا. پیاز میں خود کفیل ہوگا، یہ گارلک میں خود کفیل ہوگا، گندم میں خود کفیل ہوگا. اور یہ دیکھیں کیا آپ نے مانگا، آپ سے مانگا کیا تھا کسانوں نے؟ 2000 روپیہ پر من گندم کا ریٹ، یہی مانگا تھا. اور یہی 73% گروور تھے جنہوں نے اب گندم خود کھانی تھی. تو کیا یہ 2000 روپیہ ان کا ایک کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا؟ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، سندھ نے 2000 کی وہ مقرر کر دی قیمت. پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کر کے اس نے 2000 کی قیمت مقرر کر دی. آپ کسانوں کو 2000 روپیہ فی من گندم کا دے دیتے تو کیا اس میں سے 73% آبادی تو ویسے ہی مطلب دیہات پر مشتمل ہے. وہ لوگ اپنی ضروریات کو خود وہ ارن کر لیتے ہیں. وہی گندم کاٹنے والے ہوتے ہیں، وہی گندم کاشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہی برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ تو اپنی ریکوائرمنٹ ادھر سے ہی پوری کر لیتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا تھا آپ کو 2000 روپیہ فی من کرنے میں؟ ابھی دیکھ لیں گنا جو ہے، گنا یہ شوگر مل مالکن کی بدماشی کو آپ نے کیا ختم کر دیا ہے. آپ گنے کی ییلڈ جو ہے اس کے مطابق کم از کم چینی کا ریٹ رکھیں. آپ کی جو عوام ہے، وہ آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، آپ کے لیے جو دعا گو ہیں، کم از کم ان کو تو ریلیف ملے. کسی ایک بندے کی پیٹ میں نہ جانے دیں، کسی ایک بندے کی جیب میں نہ جانے دیں. یہاں سب یہ جو مافیاز ہیں ان سے بچ جائیں، خدا رہا ان سے بچ جائیں. میں اسی پہ ہی آج کا ویلاگ ختم کرنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی میری باتوں پر دھیان دیجیے گا. جناب وزیر اعظم صاحب، میں ایک درد رکھنے والا پاکستانی کسان اتحاد کی نمائندگی کرتا ہوں، اور میں سیکٹری انفارمیشن بھی ہوں کسان اتحاد کا. تو میں اس بیس پہ کسانوں کا ہی رونا رو رہا ہوں، اور کم از کم ان کے حال پہ ایک نظر تو کر کے دیکھیں یہ کیسے جی رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ اگر میرا کوئی لفظ کڑوا ہو تو آپ اسے درگزر کریں گے.
اور جو میرے ویورز دوست ہیں، اگر میری اس بات پہ اگر کسی قسم کی لکنت ہو تو دین ایکسکیوز می پلیز. السلام علیکم.